الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت بینات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم بے سہاروں کے سہارا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی ربی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی المی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت بینات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت بینات میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بالکل بے خوف اور بے غم اور بے ڈر، اور یہی تک نہیں، دنیا کا خوف نہیں بلکہ ان اللہ والوں کو آخرت کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ آخرت کا بھی کیوں؟ یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو، خشیت اللہ، خوف خدا بندی کو یہ لوگ اپنے دل میں بیٹھا لیتے ہیں، بسا لیتے ہیں، اور جس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیوست ہو جاتا ہے، جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے خوف کی یہ شان ہے، اور یہ وہ مقدس وہ مطہر جماعت ہے اولیاء کاملین کی، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان ارشاد فرما رہے اور صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ سنو، اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے کہ وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ پیغمبر ہوں گے، نہ رسول ہوں گے، مگر ان کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر بٹھائے گا، اور وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ نے پوچھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت بینات کو پڑھا اور کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ جماعت اولیاء ہے، وہ جماعت اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے
کہ ہمارا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر کام ہر قول ہر فعل ہر عمل ان کا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑا سن رہا تھا ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کو وہ راضی کرتے ہیں اور جو بندے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے, پھر ان کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے, اللہ ان کو وہ بلندی عطا فرماتا ہے, وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جس کام کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں ان کے ہاتھ نیچے نہیں آتے ہیں. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے سے ابھی ان کی بات ختم بھی نہیں ہوتی ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. مگر رب کو راضی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, زہد و اتقا کرنا پڑتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دینے کے بعد تب کہیں جا کر رب راضی ہوتا ہے. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیاب اور کامران نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک کم ابھی ہوا اور مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں, عظیم گھرانے سے آپ نے گئے جمعہ سنا. باپ بادشاہ, دادا بادشاہ, لکڑ دادا بادشاہ, نسلن دادے نسلن بادشاہ جن کے گھرانے کی جاگیر ہے. شہنشاہ ابن شہنشاہ ابن شہنشاہ ابن شہنشاہ, وہ ایسا دور گزرا ہے. اور خود آپ بھی اپنے وقت کے بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے. وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے, جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا راستہ چاہتا ہے, اسے اپنے دین کے لیے یفقہہ فی الدین, اسے دین کی سوجھ اور سمجھ عطا فرماتا ہے, اسے دین کا عالم بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے, ہزاروں لاکھوں میں اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور اللہ انہیں کو دین کے لیے چنتا ہے جن سے وہ دین کا کام لینا چاہتا ہے. دیکھو بیٹا تو سیستان میں ہوئے, شہنشاہ کے گھر میں باپ بادشاہ ہے, دادا شہنشاہ ہے, پردادا شہنشاہ ہے, پوری نسل اٹھا کر دیکھو پورا شہنشاہوں کا خاندان ہے. مگر اللہ تعالیٰ اگر اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے تو ان بادشاہوں کو بھی فقیر بنا کر اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا, کہ آپ گئے جمعہ آپ نے سنا کہ آپ بہترین عالم دین بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. پہلے کے بادشاہ لوگ جو تھے, پہلے اکابر جو جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے یا ہمارے اسلاف گزرے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے تھے, حدیث کا علم دلاتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن ایک ایسا علم ہے کہ اگر قرآن انہوں نے سیکھ لیا, قرآن کو سمجھ لیا, تو یہ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ حق اور باطل, صحیح اور غلط کی پہچان یہ کر کے رہیں گے, عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. یہ تمام بادشاہ لوگ اپنے بچوں کو پہلے علم دین پڑھایا کرتے تھے. وہ بات یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ ایک گھوڑے پر سواری کر رہے تھے, وہ بہت ماہر تھے آپ, کیونکہ باپ کے بڑے بیٹے تھے سید فخر الدین, اور دوسرے بھائی کا نام سید مرتضیٰ تھا, اور چچا کے بیٹے کا نام سید علی تھا. یہ تین شہزادے تھے خاندان کے, اور سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سب سے بڑے بیٹے, ہر علم میں ماہر, اتنی شاندار گھوڑا سواری کرتے تھے, تیر اندازی کا وہ عالم کہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آپ تیر کا نشانہ جھانک دیا کرتے تھے. یہ بادشاہوں کی شان ہوتی تھی, وہ اپنے بچوں کو فن تلوار چلانا, نیزہ بھالا چلانا, گھوڑے کی سواری کرنا, امور سلطنت کے تمام کاموں کو یہ اپنے بچوں کو وہ لوگ تربیت دیتے تھے. مگر سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی
کے سر پہ جو ہے تاج رکھ دیا گیا ہے بادشاہت کا، مگر مزاج یہ تھا کہ آپ ہمیشہ فقیروں درویشوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ درویشی والی زندگی بہت پیاری تھی، فقیروں سے بڑا محبت، غریبوں سے بڑا پیار۔ اگر غریب کوئی سامنے آ جاتا تو اسے اپنے ساتھ محل میں لا کے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہنشاہ وقت، اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ، مگر مزاج یہ دیکھو، آج ہمیں چند سکے چند پیسے دیکھنے مل جائیں تو ہم غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دینا پسند نہیں کرتے۔ مگر یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم جب کسی پریشان حال کو پریشانی میں دیکھو، اور جب تمہارے سامنے کوئی بھوکا آ جائے تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دو، اتنی طاقت رکھتے ہو۔ اور اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی دور کرو، اللہ ان کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے جن کے دل میں غریبوں اور یتیموں کے لیے رحم ہوا کرتا ہے۔ یہ شان تھی بابا فخر الدین، دل تو نہیں لگتا تھا، مگر باپ نے بادشاہ بنا دیا ہے، تخت عطا کر دیا ہے، ذمہ داری کو سنبھالنا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ والوں کے ذکر میں محفلوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، لوگ حیرت میں پڑتے تھے، لباس بدل کر اپنے ہوا وغیرہ سارا حلیہ بدل کر غریبوں کی محفل میں جاتے تھے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور آپ نے سنا ہے، تاریخ مورخین نے بھی یہی واقعہ لکھا ہے۔ کیا کہ آپ ایک مرتبہ ایک گھوڑے پر دوڑتے ہوئے، گھوڑے پر دور سے گھوڑا دوڑتا ہوا آتا تھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بابا فخر الدین سوار ہو جاتے تھے۔ اتنی مہارت تھی گھوڑے پر سوار ہونے کی۔ ایک بہت خطرناک گھوڑا جس کو آپ نے اپنے طویلے میں استبل میں خرید کر رکھا، مگر وہ کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا تھا۔ بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے کہا کہ جو سیستان کے شہنشاہ ہیں، جو بادشاہ فخر الدین ہیں، سید فخر الدین بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اس تمہارے گھوڑے کو خرید بھی لے گا، اور اس کے بعد اس کے جو طویلے میں جو استبل میں جو گھوڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے بگڑوں گھوڑوں کی عقل وہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ آپ نے لیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، اچانک سے ایک شخص کوئی فریاد رس مارا ہوا دکھوں کا آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور آپ کے سپاہیوں نے، آپ کے جو گائیڈ تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ دیکھو اس وقت بادشاہ ہمارے سواری کے موڈ میں ہیں، وہ گھوڑے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، گھوڑے کو سنبھال رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تم بات کرنا، یہی ٹھہرو۔ آنے والا شخص دکھوں کا مارا ہوا، ظلم کا ستایا ہوا آیا، آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہوش میں لایا گیا۔ اس شخص نے کہا تمہارے فلاں علاقے میں ایک کوتوال ہے جس نے مجھ پر بے انتہا ظلم کر کے میرے سارے مال کو حذف کر لیا ہے، اور اس نے میرے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ جس بندے کو اپنے دین کی راہ پر لانا چاہتا ہے ایک ذریعہ بناتا ہے، اور ذریعہ کیسا؟ کیونکہ بادشاہ ہیں، تخت کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، تخت سے چھوڑ کر جو ہے دین کی خدمت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک بہانہ بنایا، آپ نے اس کو اپنے پوچھا کہ دیکھو یہ میری رعایا کا شخص ہے، یہ میری پرجا ہے، یہ میرے ملک کا رہنے
تاریخ کی بات ہے. کس کی؟ جو تاریخ کے اندر لکھا علماء مورخین کی روایات ہے جو میں نے بیان کی ہے. میں اس کا برعکس دیکھو آپ، یہ تو ایک بہانہ تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. صوفیہ اکرام، مرد حق قلندر، شہنشاہ زیستان، تاریخ السلطنت حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ارے وہ ایک بہانہ تھا جو تخت و تاج کو چھڑوانا تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ اے فخر الدین، اے بابا فخر الدین، تم اس دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مارو. ارے یہ دنیا کی بادشاہت 4 دن کی ہے. ہم تمہیں ایسا بادشاہ بنائیں گے کہ صبح قیامت تک لوگ تمہارے نام کے چرچے کرتے رہیں گے. دنیا کی بادشاہت چند دنوں کی ہے. تمہارے بعد تمہارے اولاد بڑے بڑے بادشاہ حکمر آئے، ان کے نام و نشان نہیں رہے. آج ان کے کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر جو دین کا بادشاہ بن جاتا ہے اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ آنے والی صبح قیامت تک ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں. بتاؤ کہاں پیدا ہوئے؟ سیستان میں، ایران میں پیدا ہوئے، بادشاہ سیستان کے، اور چرچے ہند میں. اور 1-2 سال نہیں، صدیوں گزر گئی. کیا ہوا؟ صدیاں 700 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہم اپنے دادا پر دادا کا نام بھول گئے، لقب دادا کا نام بھول گئے، ان کی قبروں کا ہمیں پتہ نہیں. مگر وارے واہ بابا فخر الدین، تیری عظمتوں پر قربان جائیں. کون سے ملک میں پیدا ہوئے اور کہاں سے کہاں آئے، اور آج تک تمہارا نام زندہ ہے. سبحان اللہ. آج بھی لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی جاتی ہے پھر وہ زندگی زندگی نہیں. اللہ اس زندگی کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرماتا. بابا فخر الدین، یہ تو تاریخی روایات جو میں نے پیش کی، مگر صوفیہ کہتے نہیں یہ ایک بہانہ تھا. کیا تھا؟ ایک بہانہ تھا. آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے اور کہا کہ امی حضور مجھے آپ دین کے نام پر وقف کر دیں. کیا کہا؟ دین کے نام پر مجھے وقف کر دیں، راہ خدا میں چھوڑ دیں. مجھے یہ سلطنت بادشاہ یہ نہیں چاہیے. کتنا بڑا جگر چاہیے. آج ذرا سی پوسٹ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کرسی کے مارے لوگ دیوانے ہیں. مگر واہ اتنی اشرفیوں کا انبار، ہیرے جواہرات، لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے، فوجیں، اسلحہ، ہر خادم خداموں کی لائنیں، نرم نرم بستر، بہترین عیش و عشرت کی زندگی، محلات. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو پوری سلطنت گھر بار نہیں، گاؤں ملک نہیں، بلکہ ساری سلطنت کو ٹھوکر مار دے. ماں سے کہا امی حضور مجھے اجازت دیجیے، مجھے اللہ کے نام پر آپ وقف کر دیں، چھوڑ دیں. میں راہ خدا میں جا کر کچھ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں مذہب اسلام کو پھیلانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے. ہماری اور آپ کی ماں ہوتی بس رے گا، عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، بادشاہ، کیا کرتا جا کے یہاں سوال یہی دین کا کام ہے. نہیں، آپ کی والدہ ہماری اور آپ کی ماں کی طرح ماں نہیں تھی، وہ بھی اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھی. اور بیٹے کی فریاد پر کہتی ہیں، بابا فخر الدین کی فریاد پر کہتی ہیں اے سید فخر الدین تو آج کیا رہا ہے؟ ارے اس بات کا تو مجھے انتظار تھا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے یہ بشارتیں مل چکی ہیں. میں تجھے اس دین کے کام میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ جا راہ خدا میں جا، اللہ تیری ہر جگہ مدد کرنے والا ہے. کدھر جاؤں؟ ماں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں کدھر جانا ہے، بس مدینے والے آقا کی بارگاہ میں چلا جاؤں. ارے وہی تو گورنمنٹ ہے، وہی تو سرکار ہے. مدینے والے سرکار جس کی جہاں چاہتے ہیں وہاں ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. جاؤ آقا کی بارگاہ میں جاؤ، اور حضور جہاں ڈیوٹی لگا دیں، چاہے شمال ہو، جنوب ہو، ہند ہو، روم ہو، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، کوئی سا بھی ملک ہو، جہاں مدینے والے آقا بھیج
کر تم اس دین اسلام کو پھیلانا۔ الغرض مختصر یوں سنیے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچے، آپ نے حج کیا، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ حج یقیناً بہت بڑا فریضہ ہے، اور جن لوگوں نے حج کیا اللہ ان کے حجوں کو قبول فرما لے۔ یہ بزرگوں کا، انبیاء کو، رسولوں کا، تمام کا طریقہ رہا ہے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد آپ سیدھے مدینہ المنورہ حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ، وہ مدینہ عاشقوں کی دھڑکن جہاں رک جاتی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور بے ساختہ زبان سے یہ نکل پڑتا ہے، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یقیناً جس نے مدینہ نہ دیکھا تو میں سمجھتا ہوں وہ پوری دنیا میں گھومائے، امریکہ لندن گھومائے، لیکن مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ ہر عاشق کا اپنا اپنا مزاج۔ آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کیا ہے، لیکن وہ میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے، جتنا بڑا برتن لے کر جاؤ گے ادب کا اتنا ہی تمہیں فیض ملے گا۔ وہ تو ایک ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں تو خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جاتا۔ یہ تیری عقیدت ہے، محبت ہے، یہ تیرا ادب ہے اور احترام ہے کہ تو نبی کو اگر زندہ سمجھ کے جا رہا ہے تو نبی کے فیضان سے مالا مال ہو کر لوٹے گا۔ اور ماشاء اللہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہماری طرح انسان بشر مر کر مٹی میں مل گئے تو تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی سو صدیوں کے بعد، تقریباً 500 یا 600 سال کے بعد، حضور کے ظاہری مثال کے بعد بابا فخر الدین آقا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، مگر عقیدہ وہی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا، سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، عمر فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا علی کا تھا، امام حسن و حسین کا تھا، غوث اعظم کا تھا، غریب نواز کا تھا، اور وہی عقیدہ ہمارا ہے جو میرے بابا فخر الدین کا تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ سارے 1400 سال صحابہ کی جماعت ہے۔ اور عقیدہ دیکھو، محبت دیکھو، اور اسی عقیدے کو امام احمد رضا نے، اعلیٰ حضرت نے سنیوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہ سنیوں کو، اہل سنت کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں تمہارا نبی مردہ نہیں زندہ ہے، تمہارا نبی مردہ نہیں زندہ ہے، اور زندہ نبی کو جو زندہ سمجھ کر نبی سے مانگتا ہے میرے مصطفیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کیا عقیدہ؟ نبی کی بارگاہ میں بابا فخر الدین گئے، حضور کو سلام پیش کیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب بادشاہوں والا لباس نہیں ہے، اب فقیروں والا لباس ہے، درویش والا لباس ہے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی، بڑے بڑے شہنشاہ بھی اس بارگاہ میں مجرم غلام بن کے حاضر ہوتے ہیں، اپنے تاجوں کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور جو غلام بن کر جاتے ہیں مصطفیٰ انہیں آقا بنا دیتے ہیں۔ کتنی ایسی تاریخیں ہیں آپ کے سامنے، کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت ذمون مصری بہت بڑے بادشاہ تھے، جانتے ہو، مگر جب مدینہ جاتے تھے نا تو اپنا لباس اتار دیتے تھے اور کہتے تھے میرے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیے ڈال دو، جیسے غلام کو باندھ کے لے کر جاتے ہیں۔ خادموں سے کہتے تھے میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں میں زنجیریں ڈالو، اور مجھے کھچیلتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ لوگ کہتے تھے حضور کیا معاملہ ہے، اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، اور یہاں انداز یہ ہے، کہا نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ بارگاہ ہے یہاں جو غلام بن کر جاتا ہے نبی اس کو آقا بنا دیتے ہیں، جو ادنا آتا ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر ایک نگاہ کرم اٹھ جاتی ہے تو بگڑی ہوئی تقدیر اس کی سمجھ جاتی ہے۔ گئے بابا فخر الدین، سرکار کو سلام پیش کیا، کیا کیا؟ سلام پیش کیا۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں نا، انشاءاللہ مدینہ جائیں تو کرنا۔ اور یار ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی سنتے ہیں، اور سے بولا سبحان اللہ۔ اس لیے تو اعلیٰ
کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور عقیدہ دے دیا اہل سنت والجماعت کو کہ گھبراؤ مت، عقیدہ وہ رکھو جو بزرگوں کا عقیدہ تھا. گھبراؤ مت، احمد رضا ہے جواب دینے کے لیے. گھبراؤ مت، جب تک غلام احمد رضا مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے ان کے ہر سوال کا جواب ڈنکے کی چوٹ پر دے گا. اور وہ عقیدہ سلام، وہ بزرگوں کا عقیدہ ہمیں دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور سلام کیا. ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، مگر اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. جیسے میرے بابا فخر الدین نے سلام کیا، سلام کا جواب آتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بتاؤ سلام کا جواب زندہ دیتا ہے یا مردہ دیتا ہے؟ بولو. ہاں تو یہی تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قسم خدا کی ہے مصطفیٰ تم زندہ ہو، اے رسول تم زندہ ہو. جواب ملا. ایک روایت میں آیا کہ کئی مہینے تک رہے، ایک روایت میں آیا کہ بابا فخر الدین کئی مہینے تک، ایک میں آیا کہ سال سے زیادہ. بہرحال دو روایتیں، کوئی سی بات پر عمل کر لو. آقا کی بارگاہ میں ہر روز آ کر سلام پیش کرتے رہے. یہ وہ زمانہ تھا، آج کا نہیں. کیا آپ کو 10 دن کے بعد آپ کا بوریا بستر مان کے آپ کو بھیج دیا جائے گا؟ یہ وہ زمانہ تھا جتنی طاقت رکھتے ہو اپنے اخراجات چھوڑنے کی، جب تک تمہارا جی چاہے مدینے میں رہو. کیونکہ عاشقوں کی حکومت تھی، سبحان اللہ، ترکیوں کی حکومت تھی، سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا. آقا آپ جانتے ہیں میں نے پوری سلطنت کو ترک کر کے میں دین کا خادم بننا چاہتا ہوں، میں دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے حوالے ہے یہ آپ کا غلام، آپ جہاں چاہیں اس غلام کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں. حضور ہند آئے، ہند بولے تو انڈیا یار، بھارت ہندوستان ہے. حضور آئے نہیں آئے؟ آئے، خوابوں میں آئے. سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں چراغا ہو جائے یا رسول اللہ. ظاہری طور پر ہندوستان کوئی نبی تشریف نہیں لائے. ہاں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے جب اترے تو وہ ضرور آئے. وہ بھی جو سری لنکا سرندیپ کے جو پہاڑ ہیں وہاں آپ کے قدم مبارک ہیں. مگر تبلیغ و اشاعت، دین کی اشاعت، دین پھیلانے کے لیے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول تشریف نہیں لائے. سارے انبیاء اور رسول انہی ملکوں میں آئے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دین کی اشاعت کرنے کے لیے ہندوستان تشریف نہیں لائے. مگر قربان جاؤ نبی نہیں آئے، مگر میرے نبی کی زبان پر ہمارا ملک کا نام ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. جانب ہند ہے، ہند کا نام ہے. اور رسول نہیں آئے تو کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہندوستان بھیجا، اپنی بارگاہ سے مکمل سپاہی ٹریننگ دے کر مصطفیٰ نے مدینے سے بھیجا. اس لیے تو کبھی غریب نواز کو بھیج رہے ہیں، کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھیج رہے ہیں، تو کبھی بابا فخر الدین کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہ ایسا ملک ہے
تمہاری ڈیوٹی ہند لگا دی ہے، تمہاری ڈیوٹی ہند لگا دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے حج کرنے کے لیے، کچھ خادمین تھے، آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، چاہنے والوں سے، تم اپنا ملک سیستان چلے جاؤ، میں اب دوسری طرف جا رہا ہوں۔ کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کہا دیکھو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں، اسی آسمان کا شامیانہ، میرے ساتھ رہو گے پریشان ہو جاؤ گے، بستر نہیں ملیں گے، کھانا نہیں ملے گا، گالیاں سننی ہیں، ٹھوکریں در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں، کیونکہ جو دین کا کام کرتا ہے لوگ اسے برا کہتے ہیں، وہ سننا پڑے گا۔ اس لیے جاؤ، اپنی اپنی اچھی پوسٹوں پر تھے، کوئی صوبے سالار تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی منتری تھا، کوئی منسٹر تھا حکومت میں، تم جاؤ اپنے اپنے عہدوں کو سنبھالو، اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو۔ چند لوگوں نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، جیئیں گے تمہارے ساتھ، مریں گے تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ حضور جب آپ اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ہماری پوسٹیں کیا چیز ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ چند لوگ، روایت میں آتا ہے چند لوگ آپ کے ساتھ آئے، ہندوستان کا سفر طے کر دیا، نہ گوگل میپ ہے، نہ ملک اپنا ہے، نہ زبان اپنی ہے، کبھی آئے نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ آج ہم بنگلور، حیدرآباد، دلی، اگر ممبئی جائیں تو ہزار بار کانٹیکٹ کرتے، موبائل میں سرچ کرتے ہیں کہاں سے ٹیکسی ملے گی، وہ ہوٹل کا ہے، یہ کہاں ہے، سارا سامان باندھتے، ٹوال، صابن، پروس، ہر چیزیں رکھ کے لے کے جاتے ہیں نہیں، مگر کچھ نہیں، جسم پر ایک جوڑی کپڑے، اور اتنا بڑا بادشاہ جو ہیرے جواہرات جس کے قدموں کے نیچے پڑے رہتے، غلاموں کی قطاریں جن کے لیے لین لگی رہتی، اور اتنے بڑے شہنشاہ چل پڑے، رختے سفر باندھ دیا، پیدل راہ خدا میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کئی رات، کئی دن، کئی رات چلتے جا رہے ہیں، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ہندوستان تشریف لائے، ساتھی چلتے چلتے تھک گئے، نڈھال ہو گئے، کیونکہ کھانا نہیں ملا ٹھیک طریقے سے، پانی پی پی کر، ہرے پرے پتے کھا کھا کر گزر بسر ہو رہی ہے۔ آخرکار ایک جگہ سب نڈھال ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، سب اٹھا نہیں جا رہا۔ دیکھا کہ جتنے آپ کے چاہنے والے ساتھ میں تھے، بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تم لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ تم لوگ وطن واپس چلے جاؤ، یہ دین کا کام ہے اور دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے، ابھی آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب یہاں سے ہمیں ظلم برداشت کرنے ہیں، یہاں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور تم لوگ ابھی سے نڈھال ہوتے جاتے ہو۔ تو وہ عاشق بھی عاشق تھے، وہ دیوانے ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے، جیسے ہم لوگ مطلب پرست ہیں، ایسے نہیں تھے، سچے عاشق تھے، اور سچے عاشق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کہ حضور جیے یا مرے، کھانا ملے یا نہ ملے، مگر آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی ایک بار مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، یہ تو نکلا ہے، رہنا تو نہیں کسی کو بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر سرکار تمہارا ساتھ ملنا یہ بھی تو ہمارے مقدر کا کام ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اور دیکھا تو سب بے ہوش پڑے، بے حال ہو چکے۔ آپ کو رحم آیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے نام سے چڑھ شروع ہو جاتی تھی کہ ان ترکوں کو یہاں آنے مت دو، ان ترکوں کو ہندوستان پر قدم رکھنے مت دو، یہ بہت خطرناک قوم ہے مسلمان، جس علاقے میں جاتے وہاں کے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا دین اسلام پھیلاتے ہیں۔ بڑا الٹی سیدھی طرح طرح کی افواہیں لوگوں نے پھیلا رکھی تھی۔ آپ نے کوئی گاؤں میں گھسنے نہیں دیتا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، ہم تیرے ناقص بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں مولا، مجھے تو حاجت نہیں کہ
کہ تو مجھے کھانا دے یا پینا دے، میرے رب تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ مگر یہ تیرے بندے میری محبت میں آ گئے، میری محبت میں یہاں تک پہنچے، اللہ ان کے لیے کہیں سے رزق کا انتظام فرما۔ یہ دعا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ ایک بات اچھی طریقے سے ختم کر رہا ہوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ جو ولی ہوتا ہے، ولی کو انسان کے علاوہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم پہچاننے میں غلطی کر دیتے ہیں، انسان نہیں پہچان پاتا، مگر انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، شجر ہو، حجر ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، طاغوت ہو، ملکوت ہو، جبروت ہو، ناسوت ہو، 18,000 مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی پہچان لیتی ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ پرندے، جانور، جنگل میں رہنے والے جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ دعا فرما ہی رہے تھے، اچانک دیکھا جنگل میں سے ایک ہرن اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آتی ہے اور حضرت سیدنا بابا فخر الدین کو ٹکڑا دیتی ہے، بڑے ادب سے ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکاتی ہے۔ جانور ہے مگر معلوم ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ مرد حق قلندر ہے، جانور ہے مگر پہچان رہا ہے کہ یہ ولی کا در ہے، یہ ولی کی چوکھٹ ہے۔ روٹی کا ٹکڑا دیا اور کچھ گفتگو کی، وہ سارے لوگ جو بیہوش تھے وہ تو بیہوش ہیں، مگر جو جاگ رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ بابا سے کہتے ہیں حضور بابا فخر الدین یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ہرنی آپ سے آ کر بات کیا کر رہی ہے؟ بابا نے کہا تم کیا جانو، جب جان لو گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے یہ کہہ رہی ہے۔ اپنے ان درویشوں سے کہہ دو، اپنے ان جانشینوں سے کہہ دو، ان قلندروں سے کہہ دو، ان وفاداروں سے کہہ دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس مت ہو۔ ارے ساری کائنات کا نظام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اس بھارت کی زمین کو وسیع فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ مایوس مت ہو، دشمن ہے، مخالف ہے، مخالفت کریں گے، برائیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے، مگر یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی ہندوستان تمہارا آخری مسکن کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور لینے کے بعد اپنے پاؤں کے نیچے کو، پاؤں سمرا دیے کہ آپ جس چادر پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے آپ نے رکھ لیا اور اٹھایا، آؤ، اور آدھی روٹی کا ٹکڑا دیا، کہا اسے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ کھا لو گے پھر کبھی تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھی روٹی کا ٹکڑا سارے غلاموں کو بانٹ دیا اور پھر وہ ٹکڑا ایسی کا ایسے ہی موجود ہے اور سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، سب شیر ہو گئے اور کہا کہ یہ وہ روٹی کا ٹکڑا ہے۔ بابا نے کہا کہ انشاءاللہ جب تک تم زندہ رہو گے اللہ نے چاہا، یہ بظاہر تمہیں ٹکڑا نظر آ رہا ہے مگر تم نہیں جانتے ہو یہ روٹی تمہارے لیے اللہ نے کہاں سے بھیجی ہے۔ دیکھو رازق الرزاق اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا، ہم اس کی راہ میں نکلے تھے۔ یہ بات صحیح ہے، ملک ہمارا نہیں، زبان ہماری نہیں، لوگ ہمارے نہیں، مگر انشاءاللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، ہم مصطفیٰ کی مرضی سے آئے ہیں۔ حضور نے بھیجا دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے ہم آئے، اور جب حضور نے بھیجا ہے تو انتظام بھی میرے آقا ہی فرمانے والے ہیں۔ ہندوستان کا سفر جاری و ساری ہے، بہت ساری کرامتیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا، لوگوں کا ہجوم ہے، کھڑے آپ پہلے سفر کو درست فرما لیں تاکہ انہیں بھی جگہ مل جائے، کیونکہ نماز کے